اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء ولا تکسب كل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وهو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ سورۃ الانعام آیات 164 اور 165۔ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، ابغی میں چاہوں، میں تلاش کروں، ربن کسی کو رب، وہوا حالانکہ وہ، رب کل شیء ہر چیز کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، رب ہے۔ مکہ کے مشرک اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے مگر معبود کئی بنا رکھے تھے جن سے وہ نفع و نقصان کی امید رکھتے تھے اور انہی کی پوجا کرتے اور پکارا کرتے تھے۔ اب قرآن مجید نے بار بار اسی موضوع کو ان کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ وہ اس بات کو سمجھ جائیں کہ ان کا خالق اور مالک اور معبود ایک ہی اللہ ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہلوا دیا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا ایک اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور چیز کو اپنا رب بنا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَكْسِبُ اور نہیں کماتا، کل نفس ہر جان، الا مگر علیہا اسی کے ذمے ہوتا ہے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ تم اپنے آبائی دین کی اتباع کرو، اس کو نہ چھوڑو، اسی پر چلتے رہو، اور اگر یہ راستہ ٹھیک نہ ہوا، یہ گمراہی کا راستہ ہوا، یا اس پر چل کر تمہارے ذمے اگر کچھ گناہ آ رہے ہوں گے تو ہم وہ اپنے سر لے لیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ روز قیامت کوئی انسان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان نے اپنے کیے کا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَزِرُ اور نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ اُخْرَى کسی دوسرے کا بوجھ۔ ہر انسان اپنے کیے کی سزا اور جزا خود ہی پائے گا۔ ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، یعنی لوٹ کر پھر اسی اللہ کی طرف سب نے جانا ہے۔ اور جب انسان لوٹ کر اپنے رب کے سامنے جائے گا، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تم کو خبر دے گا، تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ جس میں تم تھے، تختلفون اختلافات کرتے، یعنی جن معاملوں میں، جن باتوں میں تم اختلافات کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری باتوں کو تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، کون سیدھی راہ پر تھا، کون صراط مستقیم پر چل رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے، یا پھر اہل مکہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي وہ وہی تو ہے جس نے جَعَلَكُم بنا دیا ہے تم کو، خَلَائِفَ الْأَرْضِ زمین کے جانشین۔ خلیفہ کہتے ہیں بعد میں آنے والے، تو تم سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے جو اس زمین پر آباد تھے، اور پھر ان سب کو مٹا کر اللہ تعالیٰ نے یہ موقع تمہیں دیا، اور آج اس اسٹیج پر تم نمودار ہو چکے ہو، اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ تم نے بھی یہاں سے غائب ہو جانا ہے۔ اس لیے یہاں پر رہنا اور ٹھہرنا کسی کے لیے بھی حتمی نہیں ہے، ہمیشگی والا نہیں ہے۔ جس طرح تم آج کسی کے خلیفہ بنے ہو، یعنی کسی قوم کے بعد آج تمہاری قوم موجود اور آباد ہے، تو کل کو کسی اور قوم نے تمہاری جگہ لے لینی ہے۔ وَرَفَعَ اور اس نے بلند کر دیا، بعضکم تم میں سے بعض کو، فوق بعض بعض پر، یعنی دنیا میں بعض اعتبار سے انسانوں کو ایک دوسرے پر، شکل کے حساب سے، صورت اور مال کے اعتبار سے، جاہ و جلال کے اعتبار سے، علم و عقل کے اعتبار سے برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہ برتریاں چاہے کسی بھی لحاظ سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر مل گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، درجات، یہ جو درجے ہیں، یہ جو بلندی ہے، یہ مرتبہ ہے، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے، فی ما آتاکم اس میں جو اس نے تم کو عطا کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے تمہیں کوئی عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، شہرت دی ہے، اللہ نے کوئی عقل و فہم عطا فرمایا ہے، کوئی کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی کمال عطا فرمایا ہے، تو وہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ اس نعمت کو تم کس طرح استعمال کرتے ہو۔
اگر اس نعمت میں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لاتے ہو تو پھر تو تم اس نعمت میں کامیاب ٹھہرے، لیکن اگر تم اس میں کسی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہو یا اسے اپنی کارستانی سمجھنا شروع کر دیتے ہو یا اپنے کمائے ہوئے مال کو اپنی عقل اور اپنے علم سے تھی کرنا شروع کر دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس امتحان میں ناکام ٹھہرے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم اس کی ناشکری کرنے لگے۔ ان ربک، یقیناً تیرا رب سریع العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، بہت جلد عذاب دینے والا ہے۔ سریع کہتے ہیں تیز کو۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، لغفور، یقیناً درگزر کرنے والا، رحیم اور معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ اگر وہ بندوں کو پکڑنے میں آئے تو سریع العقاب ہے، بہت سخت سزا دے دیتا ہے، فوراً پکڑ آ جاتی ہے، اور اگر وہ درگزر کرنا چاہے تو یہ اس کی صفت ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہاں، اب یہ بندے پر ہے کہ بندہ اپنا رویہ کیسا اپناتا ہے۔ خطاؤں اور غلطیوں کے بعد اگر وہ نادم اور پشیمان ہوتا ہے اور نعمتوں پر اگر شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر وہ نعمتوں پر اترانا شروع کر دیتا ہے اور گناہوں پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے، جھکنے کے بجائے مزید اکڑنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بہت جلد آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔